کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی سلام رضا جو آپ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اندر آگے چل کے جہاں آپ آل پاک اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں امام سیدنا حسن مجتبیٰ کا تذکرہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں آپ یہ لکھتے ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہے اتنا حصہ سید الاسخیاء، یہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، وہ حدیث پاک میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ راکب دوش عزت، یہ بھی ایک واقعے کا واضح طور پر شعر کے اندر ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی۔ اوج مہر ہدا موج بحر ندا، یہ بھی سخاوت کی طرف اشارہ، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، سخاوت کی اگر کوئی روح ہے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ 3 شعر ہیں اور ان تینوں کے اندر اللہ حضرت نے 4 سے 5 حدیثیں جن کا یہ مفہوم ذکر کیا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ پیارے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ سے بڑی آپ کی 3 بہنیں ہیں، آپ سب سے چھوٹی جو امام حسن کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ آپ سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان دونوں شہزادوں کو کچھ نہ کچھ وہ عطا فرمائیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ روحانی فیض، نورانی فیض جو بندے کے پاس ہوتا ہے اور وہ پھر آگے منتقل کرتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی ابا جان میرے والد محترم، جو آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے آپ اس میں سے میرے ان دونوں شہزادوں کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو، میں کون ہوتا ہوں دینے والا، اللہ پاک سے دعائیں کرو اللہ پاک بس دے گا جو بھی دے گا۔ نہیں، وہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ آگے امت کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر لاؤ دونوں کو میرے قریب لاؤ۔ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور ان کے لیے آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سؤددی، فرمایا اے بیٹی فاطمہ سن لو، میرے اندر جو ہیبت جلال روب دبدبا ہے اور میرے اندر جو سرداری کا منصب اللہ پاک نے رکھا ہے، بڑے ہو کر بڑے فیصلے کرنے کا جو شرف مقام اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اس کی وراثت میں اپنے بیٹے حسن کو عطا فرما رہا ہوں۔ تو سیادت، سرداری اور رعب اور دبدبا، ہمت، جرت وہ آپ نے عطا فرمائی امام حسن کو، اور فرمایا وَأَمَّا حُسَيْن فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میری جرأت اور سخاوت کی وراثت میں نے ان کو عطا فرما دی ہوئی ہے۔ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ والی روایت نقل فرمائی۔ اس پر وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت انداز، آپ نے فرمایا میں نے ان کو سرداری عطا فرمائی اور ان کو سخاوت عطا فرمائی۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر کے اندر لفظ بولا کہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب ہوتے ہیں سوار ہونا، کندھوں پر سوار ہو جانا، کمر پر سوار ہو جانا پیچھے۔ ایک دن پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیم یہی والی روایت اسی طرح کی امام حسین کے لیے بھی آتی ہے۔ یہ تذکرہ میں نے اس لیے آج مناسب سمجھا ہے کہ ابھی پیچھے 2 ماہ پہلے سفر، پیچھے 1 مہینہ پہلے محرم شریف کا مہینہ گزرا، جس میں بڑی کثیر تعداد کے اندر ہم نے امام حسن کے چھوٹے بھائی
مولا علی کے چھوٹے بیٹے، سیدہ کائنات کے چھوٹے بیٹے امام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے خوب کیے، ان کی باتیں کی۔ تب میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ امام حسین سبحان اللہ بڑی شان مقام والے، لیکن امام حسن بھی تو ان کے بڑے بھائی ہیں۔ جیسے وہ بیٹے ہیں سیدہ کائنات کے، ویسے امام حسن بھی تو بیٹے ہیں سیدہ کائنات کے۔ جیسے وہ بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے، ویسے ہی امام حسن بھی بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے وہ نواسے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے امام حسن بھی نواسے ہیں۔ تو پھر ہمیں اگر تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو امام حسن کا نام آپ کا مقام شرف میں، مقام میں، سعادت میں، عزت میں، وہ امام حسن سے بڑا نام ہوتا ہے، امام حسین سے بڑا نام ہے۔ اس حوالے سے پھر ان سے بھی پورا پورا پیار، مکمل پیار، بغیر کسی قسم کی ذرہ بھر بھی دل میں کھوٹ لائے بغیر، نیگیٹو سوچ بغیر، مکمل ان سے ایمانی محبت، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر ایک جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو امام حسین کو تو پسند کرتے ہیں لیکن امام حسن کو پسند ہی نہیں کرتے، معاذ اللہ، حالانکہ وہ بڑے ہیں، اور جب بڑوں کو پسند نہیں کریں گے تو پھر چھوٹوں سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ تو سراسر ناانصافی اور غلط انداز ہے۔ تو سیم یہ والی روایت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ جب گئے نا سجدے میں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپنے کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر مبارک پر چڑھ گئے۔ جب کمر پر چڑھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ اب یہی والی روایت آپ نے امام حسین کے بارے بھی سنی ہوگی، سیم ایسا واقعہ امام حسن کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ گھر میں بچے چھوٹے ہوں تو کبھی کوئی آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی اوپر سوار ہو گئے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ اس پر اعلیٰ حضرت یہ ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جو عزت کے کندھے تھے ان پر امام حسن نے سواری کی ہے، تو اس سے سوار پر کیا میں لاکھوں سلام نہ پیش کر دوں، جو اتنی بڑی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت والے کندھوں پر چڑھ کے سواری کر رہے تھے۔ اور جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ ایک روایت میں وہ کہتے ہیں میں نے ان کا نام حمزہ رکھا ہے، اپنے چاچا جان کے نام پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام حسن رکھوں، تو ان کا نام وہ اللہ پاک کی مرضی سے رکھا جائے گا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور جو آپ چاہیں، جو آپ کا رب چاہے، جب گھرانہ آپ کا ہے تو جیسے آپ چاہیں گے اللہ پاک کے حکم کتاب آپ نام پسند فرمائیں۔ تو آپ نے پھر امام حسن کا نام خود اپنی چاہت پر اللہ پاک کے فرمان پر حسن رکھا۔ جب نام رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا گڑتی، عام طور پر گھٹی بولتے ہیں، وہ گھٹی کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسا کر امام حسن کو عطا فرمائی تھی۔ اٹھایا بچے کو، قریب کیا، زبان باہر نکالی، ان کا منہ کھولا، انہوں نے جیسے چوستے ہیں نا جی، اسی طرح کر کے حضور اکرم علیہ السلام کی زبان پاک کو چوس کر گھٹی لی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے خود ان کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت، یہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں، یہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے۔ اور نام پھر آپ نے رکھا تو 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقیقہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور سر کے بال اتروا کر، حلق کروا کر ان کا وزن کروایا، اور جتنا وزن بنا اتنے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ سنت ہے ہمارے لیے بھی، جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے بال اس طریقے سے اتروا کر، ٹینڈ کروا کے، حلق کروا کے، چاندی وزن کروا کے اس کو صدقہ کیا جائے غریبوں کے اندر۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے، تب تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ہو رہی تھی تقریباً 8 سال، کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 3 ہجری 15 رمضان المبارک، 3 ہجری 15 رمضان المبارک، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے 11 ہجری کے اندر آ کے۔ تو اس مناسبت سے 7، سوا 7، کچھ 7 سے تھوڑے 1-2 ماہ اوپر، 8 بھی اگر ابھی پورے نہیں ہوتے، تقریباً اتنی عمر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے اندر امام حسن نے گزاری ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں امام حسن سے اس دن سے پیار کرتا ہوں جس دن میں حاضر ہوا تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، گود میں بٹھا کر آپ ان کو بار بار اپنے قریب کرتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ بچے داڑھی پکڑتے ہیں نہیں پکڑتے جی؟ کیوں جی؟ پکڑتے ہیں داڑھی بچے؟ بچے داڑھی پکڑ لیتے ہیں اگر پکڑنے والی ہو تو، اگر ہاتھ نہ ہوئے تو پھر کتوں پکڑ کے بیچارے، پھر وہ وار وول پٹلا بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی وہی ہے جو پکڑنے میں آ جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک وہ تھی جو بچے بھی آرام سے پکڑ لیتے تھے محبت کے پیش نظر۔ داڑھی بڑی رکھنی چاہیے حضور پاک کی سنت کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قریب کرتے ہیں تو وہ ایسے کرنا داڑھی پکڑ کے تو کھیلنے لگ جاتے ہیں داڑھی سے۔ جب وہ داڑھی مبارک کو، داڑھی شریف کو وہ پکڑتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام ان کے سر کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر کے پکڑ کو اپنے قریب کر کے دوبارہ سے پھر بار بار، پھر 2 بار، پھر 3 بار، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور پھر گاہے بگاہے آپ اپنی زبان مبارک ان کی زبان میں، ان کے منہ کے اندر ڈال کر ان کو اپنی زبان مبارک چوساتے ہیں۔ تب سے میں نے یہ جو محبت کا انداز دیکھا نا آقا پاک علیہ السلام کا امام حسن کے ساتھ، تو اس دن سے آج تک میں نے رتی بھر بھی امام حسن کے بارے اپنے دل میں کوئی بات نہیں آنی تھی۔ لیکن جن سے پیار آقا پاک کر رہے ہیں ان سے پیار ہی میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ انداز ہمیں بھی کبھی کبھی نا اپنے پوتے دوتے نواسے کے ساتھ یہ انداز اپنانا چاہیے۔ جن کے ہوں گھر میں، اگر بچہ ہے ابھی پوتے نہیں آئے، نواسے نہیں آئے تو اللہ پاک لائے انشاءاللہ خیر ہو، لیکن جن کے آ گئے ہیں تو کبھی کبھی نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ یہ انداز اپنائیں، یہ سمجھ کر کہ سنت مبارکہ ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، شہد خوار لعاب زبان نبی، نبی پاک کی وہ زبان اقدس جو شہد سے بھی میٹھی ہے، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، وہ پاکیزہ چاشنی جو اندر سے چوستے رہے، فرماتے ہیں اس چوسنے پہ میں امام حسن پہ لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور روایت ذرا سماعت فرما لیں وقت کے پیش نظر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری طور پر وصال ہو گیا تو پیچھے سے چونکہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا ان کا انداز مبارک، تو ایک دن ایسے ہوا نماز عصر پڑھ کے نا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہما، دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ باہر گئے تو چھوٹے بچوں کے اندر امام حسن موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑی امام حسن پر تو آپ حضرت امام حسن کی طرف چل پڑے اور جا کر ان کو اٹھا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ حضرت علی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، امام حسن کو صدیق اکبر رضی اللہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور آپ ان کو تھوڑا سا جھکا کر دیکھتے ہیں، پھر حضرت علی کو دیکھتے ہیں، ایسے ایسے نا شکل نئے نقش ملاتے ہیں، تو حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی پاک، حضرت حسن کی جو شباہت ہے، شکل و صورت، یہ آپ سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام سے ملتی ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے بچپن سے حضور پاک کو بھی دیکھا ہوا تھا، بچپن سے ساتھ ساتھ کہتے تھے ان کی شکل وہ حضور پاک سے ملتی ہے، ان کو شباہت وہ نصیب ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری بات سن کر مسکراتے تھے آگے سے۔ تو ان سے پیار، اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک کے خلیفے بھی کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب دور آتا ہے، میں بات شارٹ کر رہا ہوں، 2 باتیں صرف عرض کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا نا، تو آپ کے دور میں بڑا اسلام ترقی کر گیا۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام، جو کبار صحابہ کرام تھے، ان کے وظیفے مقرر فرمائے، ماہانہ وظیفے، سالانہ وظیفے، جو آپ اپنی محبت، جس کو آج کل ہم پینشن کہہ سکتے ہیں، وہ آپ نے فرمایا کہ جب جن کی عمر بڑی ہوگی ہم خود اسلام والے حکومت بیت المال سے ان کی ہیلپ اور محبت اپنے طور پر پیش کریں گے۔ تو ان بڑے صحابہ کرام کے ساتھ حصہ رکھ کر آپ نے حضرت امام حسن کو بھی 5000 دینار مقرر فرمائے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو بڑوں کے ساتھ ان کا حصہ، آپ نے فرمایا جو ان کی نسبت ہے نا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ نسبت ان کو چھوٹا نہیں ہونے دیتی، وہ نسبت بڑی ہے، اس نسبت کے پیش نظر ہم ان کو وہی ادب دیں گے جو بڑوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ فتوح البلدان کے اندر یہ والا واقعہ موجود ہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ بس آخری بات سن لیجیے، کافی ساری باتیں ہیں ان کی۔
آپ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر قرآن پاک کے اندر سے مسائل اور وظیفے، یہ جو ہوتے ہیں نا دم کرنا یا وظیفہ نکالنا، کوئی دم دس دیو، کوئی وظیفہ دس دیو، تو آپ قرآن پاک کے اندر سے پڑھ کر قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ہی اپنی محبت کرنے والوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ گئے ہوئے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہاں سے آپ جب واپس ہونے لگے تو ایک بندہ آیا، اس کو پتہ چلا کہ جناب نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، تو وہ دوڑا اور آ کر آپ کی زیارت کی، آپ سے شرف ملاقات ہوا تو عرض کرتا ہے کہ حضرت مالدار بڑا ہوں، پیسہ بڑا ہے میرے پاس، وسیع دولت ہے، لیکن کیا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ایک والد کی چاہت ہوتی ہے کہ جب اتنا بڑا پیسہ ہو تو پھر اولاد بھی ہو، چلو کچھ نہ کچھ تو آگے چلائیں کھائیں پئیں، تو آپ مجھے مہربانی فرما کے کچھ ایسا بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، علیک بالاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے کیا کرو۔ اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ لو جو نا استغفر اللہ نال بچے پیدا ہوں گے، اس نے یہ سوچا کہ بتانے والے کون ہیں، کہنے والا کون ہے سامنے، حتیٰ کہ وہ ایک دن کے اندر 700 مرتبہ تک بھی یہ وظیفہ کر جایا کرتے تھے، 700 مرتبہ، مطلب 7 تسبیح، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کمال ایسا ہوا کہ یکے بعد دیگرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس بندے کو 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اور جب پہلا ہی بیٹا ہوا تھا نا، تو وہ بندہ آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، کہتا ہے میں نے یہ وظیفہ حضرت امام حسن سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب پوچھ رہے تھے تو یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ وظیفہ نکالا کہاں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی ملاقات ہوئی تو پھر میں پوچھ لوں گا۔ اس وقت ایک پاس تیسرا بندہ بیٹھا تھا جو یہ ساری بات سن رہا تھا، اس کا کبھی آنا جانا ہوا تو اس کی ملاقات ہوئی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کی حضرت وہ وظیفہ آپ نے بتایا تھا ہمارے ایک دوست کو، اس نے کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو بیٹا عطا فرمایا اور مزید کرم ہوتا جا رہا ہے اس پر، وہ وظیفہ آپ نے نکالا کہاں سے؟ توبہ استغفار کے ذریعے بچے کا پیدا ہونا۔ آپ نے فرمایا وہ میں نے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ ہاں قرآن پاک میں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ پڑھتے نہیں ہو سورہ نوح؟ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، 29واں پارہ، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں بارشیں دے کر باغات مہیا فرمائے گا، دولت بڑھے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنین بنین بیٹے فرمایا، اور وہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعے سے۔ استغفار کرو اللہ پاک بیٹے دے گا۔ میں نے اس آیت سے یہ وظیفہ نکالا کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرے گا اللہ پاک اس کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ پاک نے ہمارے پاک نبی پر قرآن نازل فرمایا، 10 بیٹے اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائے۔ تفسیر کبیر بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے اسی آیت کے تحت۔ اس سے ایک ان بھائیوں کے لیے بھی وظیفہ مل سکتا ہے، کامل یقین رکھ کے کریں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے اور صرف بیٹیاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے اللہ پاک ان کو عطا فرمائے، تو وہ کثرت سے استغفار کیا کریں، 700 بار جیسے میں ابھی عرض کر رہا ہوں، ان کو کم از کم 7 تسبیحات روزانہ کی پڑھ لیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ مزید ان کو بڑی بے بہار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی عظیم سیرت پر اور ان کے عظیم جو کارنامے ہیں اور عظیم ان کی حلم بردباری ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔